بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ اور آپ کے والدین خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنی آن لائن کلاسز باقاعدگی سے لینی ہے اور گھر کا کام بھی باقاعدگی سے کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے۔ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں۔ مطالعہ اسلام۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 34 یعنی 34 کھولیں۔ غار حرا۔ غار حرا وہ مقام ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ غار حرا مکہ معظمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو آج کل جبل نور کیا کہا جاتا ہے؟ جبل نور کہا جاتا ہے، یعنی نور کا پہاڑ۔ اسی پہاڑ میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غار حرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی غار میں جا کر غور و فکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دن اس غار میں قیام فرماتے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب نظر آتے، غیب کی آوازیں سنائی دیتی اور کبھی کبھی کوئی فرشتہ بھی نظر آ جاتا۔ پہلی وحی کا نزول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال تھی اور 21 رمضان المبارک کی رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور چھوڑ کر پھر کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ اسی قسم کا سوال جواب ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر کے زور سے اپنے سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جی پیارے بچوں، وہ کیا پیغام تھا؟ وہ پہلی وحی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی وحی جو اتری، اس وحی میں قرآن پاک کی کون سی آیات اتری اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پڑھتے ہیں، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ کے تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسانوں کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جی پیارے بچوں، یہ پہلی وحی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے کانپ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔
گھر تشریف آوری۔ اب جب اس سب واقعے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو وحی کی نزول کا سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے حضرت ختیجہ کو وہ سب کچھ بتایا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ جی ہاں، حضرت ختیجہ جو تھی وہ بڑی پیارے بچوں بڑی وہ سمجھدار خاتون تھی اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی، تو وہ سمجھ گئی کہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی چن لیا ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیے آئی۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات۔ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ عبرانی زبان جانتے تھے۔ آپ حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور انہیں تمام واقعہ سنایا۔ انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو اس سے وہی ناموس یعنی کہ فرشتہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے موسیٰ کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور پھر فرمایا کاش اس وقت تک میں زندہ ہوتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ ورقہ نے مزید کہا کہ اللہ کا پیغام جو نبی بھی لایا اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی۔ اس کے کچھ روز بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ پہلی وحی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی۔ عمر مبارک 40 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ سرگرمی مختصر جوابات دیں۔ تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھیں۔ آپ نے تمام ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور یہ مختصر جوابات ہیں جو آپ نے دینے ہیں اور یہ آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے اپنا پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا سوال کیا ہے۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ جی پیارے بچوں، غار حرا مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں تشریف لے جاتے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ غار حرا جبل حرا میں واقع ہے اور جبل حرا کا موجودہ نام کیا ہے؟ جی پیارے بچوں، کیا نام ہے جبل حرا کا موجودہ نام؟ جی پیارے بچوں، کیا نام ہے؟ غار حرا۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی وحی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ کتنی تھی؟ یہ آپ بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی وحی کس مہینے کی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ 21 رمضان المبارک۔ 21 رمضان المبارک۔ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ اب آپ کے یہ ایک لانگ کویشچنس آ گئے ہیں۔ پہلے تو آپ نے جسٹ ایک لائن میں یا ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا تھا، تو یہ اس سے تھوڑے لانگ ہیں۔ تو اب آپ کی جو کویشچنس ہیں یہ میں
آپ کو بک پہ بتاؤں گی کہ آپ نے کہاں سے کہاں تک رائٹ کرنا ہے اور کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ 10 سوالات کے جوابات دیں۔ پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ بیان کریں۔ تو پہلی وحی کی آیات کون سی ہیں؟ جی پیارے بچوں، بالکل یہ آیات ہیں۔ آپ نے آیات نہیں لکھنی، آپ نے اس کا ترجمہ بیان کرنا ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ کے تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ آپ کے سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوئی اور گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کیا کہا؟ تو یہ جو آپ کے گھر تشریف آوری میں یہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنی بیوی خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو وحی کے نزول کا سارا واقعہ سنا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں سے آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے اور آپ نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تک لکھنا ہے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، غار حرا کا واقعہ سن کر حسائی عالم ورقہ بن نوفل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے جب آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، انہوں نے جب سارا واقعہ سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور پھر فرمایا کاش اس وقت تک میں زندہ ہوتا۔ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کاش میں زندہ ہوتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا پیغام جو نبی بھی لائے اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی۔ تو آپ نے یہاں سے کرنا ہے، انہوں نے جب سارا واقعہ سنا، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس قوم نے اس سے دشمنی کی، یہاں تک آپ نے ختم کرنا ہے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4، ورقہ بن نوفل کا حضرت خدیجہ سے کیا رشتہ تھا؟ جی کیا رشتہ تھا حضرت خدیجہ سے؟ جی بالکل ٹھیک، آپ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو آپ نے لکھنا ہے آپ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ جی پیارے بچوں، خالی جگہ پر کریں۔ پہلی وحی حضرت جبرائیل سورۃ العلق کی ڈیش آیات لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جی کتنی آیات؟ 5۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ 5۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیش کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، قلم۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے، تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ قلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمے ہوئے سے پیدا کیا، کس سے؟ خون۔ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ خون۔ خون کیا لکھنا ہے؟ خون۔ ورقہ بن نوفل ڈیش اور ڈیش کے عالم تھے۔ جی تورات اور انجیل۔ تورات اور انجیل۔ تورات اور انجیل۔ تو آپ نے لکھنا ہے تورات، انجیل۔
غار حرا میں حضرت جبرائیل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش بار اپنے سینے سے لگایا 3 بار. تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ 3. اللہ تعالیٰ کا پیغام جو نبی بھی لائے اس کی قوم نے اس سے کی کیا کی؟ دشمنی. تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ دشمنی. غار حرا کا واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ڈیش فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئی. کیا لے کے آئی؟ ایمان. اور کون؟ حضرت خدیجہ. تو آپ نے لکھنا ہے حضرت خدیجہ اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایمان. خدیجہ ایمان. پیارے بچوں اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. درست جواب پر نشان لگائیں. پہلی وحی لے کر آئے کون؟ حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل. بالکل حضرت جبرائیل. تو آپ نے حضرت جبرائیل کو ٹک کرنا ہے. پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 40، 45، 50. 40. تو آپ نے 40 کو ٹک کرنا ہے. پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. کس نے تسلی دی؟ بالکل ٹھیک، حضرت خدیجہ نے. تو آپ نے حضرت خدیجہ کو ٹک کرنا ہے. پہلی وحی کا نزول ہوا کب؟ ماہ رمضان میں. ماہ رمضان میں. تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے. پہلی وحی کا نزول ہوا. پہلے تو وہ آپ سے مہینہ پوچھتے تھے کہ کدھر ہوا، کون سے مہینے میں ہوا. اب آپ سے وہ پوچھ رہے کہ کدھر ہوا، کون سی جگہ ہوا. تو خانہ کعبہ میں، غار حرا میں، غار ثور میں. جی بالکل ٹھیک، غار حرا میں. کہاں؟ غار حرا میں. تو پہلی وحی کا نزول ہوا غار حرا میں. پیارے بچوں آپ نے مختصر جوابات دیں. تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں اور زائد سوالات کے جوابات دیں. یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر، اسلامیات کی کاپی پر لکھنے ہیں. خالی جگہ پر کریں اور درست جواب پر ٹک کا نشان ٹک لگائیں یا درست لگائیں. تو یہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی کرنے ہیں. یہ آپ کا گھر کا کام ہے. یہ سوالات کے جوابات آپ اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھیں. عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا اگر آپ نے آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے اسکول کے نمبر پر کال کر لیں. میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دوں گی. آپ کو جو بھی گھر کا کام دیا گیا ہے اس کو 2 دن میں مکمل کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں. شکریہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. گھر میں رہیں، محفوظ رہیں. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.